السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام آواز کے ساتھ۔ بلوچستان کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن بلوچستان میں اور بھی بہت سے عوامی مسائل موجود ہیں۔ آج ہم کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں جائیں گے اور وہاں پہ مختلف لوگوں سے ملیں گے اور جانیں گے کہ یہاں کے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو رہیے گا میرے ساتھ، کیونکہ آواز ہے آپ کی، انداز ہے آج کا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے جناب مجیب احمد صاحب، جو کہ بیورو چیف ہیں آج ٹی وی کے۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مجیب بھائی یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہاں پر آپ جو ہے پالیٹکس بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں جو حالات خراب ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، صحافت سے آپ کی گہری دلچسپی ہے، اس سے وابستہ ہے پچھلے کئی سالوں سے، تو کیا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بلوچستان کا؟ بلوچستان کے مسئلے کو دیکھنا ہوگا ان محرکات کے تناظر میں جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوا۔ آج بلوچستان میں امن و امان سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ ہے کہ پشتون بلوچ جو یہاں پہ قدیم قبائل ہیں ان کو ان کے حقوق 60 برس میں بھی نہیں مل سکے۔ ان کو محروم رکھا گیا، وسائل پر ان کا اختیار نہیں ہے، ان کے وسائل کو لوٹ کے لے جایا جا رہا ہے اور اس کے بدلے میں دیا کچھ نہیں جا رہا۔ آج بلوچستان کی عوام بنیادی سہولت جس میں تعلیم، صحت، اس سے محروم ہے۔ کوئی ان کے پاس مواصلات کی سہولتیں نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں۔ وزیر اعظم یہاں پر آئے ہیں پچھلے ہفتے اور انہوں نے جیسے کہا کہ 20,000 نوجوانوں کو جو ہے وہ ملازمتیں دیں گے، فوج میں بھرتی کریں گے اور بھی بہت ساری مراحت دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جو اعلانات ہوتے رہتے ہیں، جب بھی صدر آتے ہیں، وزیر اعظم آتے ہیں، پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، تو وہ اعلان کیا پریکٹیکلی طور پہ نہیں ہوتے بلوچستان میں؟ بلوچستان میں اگر کچھ کیا گیا تو 10,000 نوجوانوں کو فوج میں اور 5,000 سے زائد کو ایف سی میں ملازمتیں دی گئی۔ آغاز حکومت کے بلوچستان کے تحت جو پیکیج ہے 20,000 ملازمتوں کا، اس میں سے 2,000 کو بھی نئی نوکریاں مل سکی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سفارش اور منظور نظر افراد کو بھرتیاں کی گئیں جو بلوچستان سے تعلق ہی نہیں رکھتے تھے۔ صرف ان کو اس بنیاد پہ رکھ لیا گیا کہ انہوں نے یا تو سفارش استعمال کی یا انہوں نے پیسہ استعمال کیا اور حقوق لوگوں کے غصب ہو گئے۔ آج اس چیز کی ضرورت تھی کہ جو وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا وہ یہ دکھاتے کہ یہ 20,000 نوجوان ہیں اور یہ بلوچستان کے، ان کو ہم نے نوکری دی۔ عوام میرے ساتھ موجود ہے، ان سے جاننا چاہیں گے کیا سمجھتے ہیں، کیا مسئلہ ہے سب سے بڑا بلوچستان کا؟ بس یہ ہے کہ بے روزگاری ہے، بس کام نہیں تھا، بس ہم مجبور ہیں۔ اچھا، بے روزگاری ہے تو بے روزگاری کی وجہ کیا ہے؟ کیا تعلیم کی کمی ہے؟ کیا کاروبار نہیں ہے یہاں پہ؟ وجہ کیا ہے؟ امن و امان کا مسئلہ ہے؟ وہ سر مین مسئلہ کرپشن ہے۔ کرپشن کی وجہ سے سب کچھ جو فسادات جو بھی ہو رہے، اگر پولیس والے جو بھی محکمے جو بھی کر رہے ہیں پیسوں کے بل، وہ لوگ ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ بتاؤ، آپ کو موقع ملے گا تو آپ کرپشن کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میں تو انشاءاللہ کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے حالات دیکھے ہیں، میں تو انشاءاللہ کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن اگر تمام بنیادی حقوق جو ہیں وہ لوگوں کو ملے اور ان کی تمام ضروریات پوری ہوں تو لوگ بھی کرپشن کی طرف نہ جائیں۔ اس وقت میں ہوں میزان چوک کوئٹہ میں اور یہاں پر عوام سے پوچھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کی اصل آواز کیا ہے۔ السلام علیکم جی، آج اس لیے آئے ہیں کوئٹہ کہ جان سکیں کہ یہاں کے بنیادی مسائل کیا ہیں۔ مہنگائی سب سے بڑی جو ہے نا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے سب سے بڑی مسئلہ ہے۔ نوجوان آپ بتاؤ، آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیمی لحاظ سے بلوچستان جو ہے وہ کیا ٹھیک ہے؟ تعلیم صحیح دی جا رہی ہے یہاں پہ لوگوں کو؟ یہاں پہ بے روزگاری ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ حالات کی خرابی کی وجہ سے یہ مسائل ہے۔ مسئلے تو بلوچستان میں کافی ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے یا ایجوکیشن کی ہے۔ ایجوکیشن کی حالات بہت خراب ہے۔ جو سرکاری ملازم ہے وہ اس میں کرپشن زیادہ ہے اور تعلیم کے حوالے سے دوسروں صوبوں سے بہت پیچھے ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں روزمرہ کے ماحول، جو ٹریفک پولیس والے کے پاس چلے جو عام جن کو پکڑنا ہے ان کو پکڑتے ہیں نہیں، اور جو غریب عوام بندے جیسے مثال کے طور پر جیسے میں ہوں، یہ جو آپ ہاں بھائی وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں اور پیسوں کے بل پر سب کچھ ہوتا ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی تنگ روڈ ہے اور پارکنگ بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے اتنی بڑے پیمانے پہ، اور ٹریفک جو ہے بہت جام چل رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئٹہ کی سڑکیں 50 برس پہلے کے حساب سے ڈیزائن کی گئی تھی۔ اس وقت آبادی 2 یا 3 لاکھ تھی، ابھی آبادی بڑھ کے 20 لاکھ کراس کر چکی ہے۔ گاڑیوں کی تعداد کوئٹہ میں 5 لاکھ سے زائد ہے۔ روڈوں کی چوڑائی اتنی ہے جو 50 برس پہلے تھی۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت رش کا ٹائم ہے
اور جو پارکنگ ہو گئی ہے اس لیاقت بازار میں، اور یہ پارکنگ ان کی ہے جن کی یہاں پہ دکانیں ہیں. جب وہ گاڑی پہ ممکن نہیں ہے کہ چلے روڈ ویسی تنگ ہے، پارکنگ بھی یہاں پہ اتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہے تو کوئی پارکنگ پلازا بن جائے، یا پھر جو ہے کہیں دور لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے آ جائیں. جتنے بھی ڈیزائن کیے گئے ہیں کوئٹہ میں، اس میں سوائے بلدیہ پلازا کے جسے ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، یہ ایک پارکنگ پلازا ہے اور اس میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ شہر میں جتنے پلازا بن رہے ہیں کسی میں پارکنگ ڈیزائن ہی نہیں کی گئی، نہ ہی جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے QDA اس نے اس بارے میں. دکان والوں ہی کی گاڑیاں ہیں تو کم سے کم ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی گراؤنڈ میں کہیں دور جو ہے کھڑی کر کے آ جائیں تاکہ ٹریفک تو رفع دفع رہے یہاں پہ. رضوان، کوئی گراؤنڈ خالی نہیں ہے، کوئی پارکنگ اسپیس ہی نہیں ہے شہر میں جہاں پر یہ گاڑیاں کھڑی ہوں. جو پارکنگ اسپیس قریب ترین ہے وہ بھی یہاں سے 1 سے 1.5 کلومیٹر دور ہے. اب ایسے میں لوگ وہاں پہ اپنی گاڑیاں کھڑی کریں تو یہاں تک آنا کیا اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل یہ ہے کہ اب جو بھی پلازا بنے، جو شاپنگ سینٹرز بنے، ان کے ساتھ پارکنگ لازمی کرا دی جائے، چاہے ان کی بیسمنٹ میں کیوں نہ ہو. جی دوست، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا مسئلہ ہے کوئٹہ میں سب سے بڑا؟ کوئٹہ میں مسئلہ تو بہت زیادہ مسائل ہیں، ایک مسئلہ نہیں. اپنے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہمارے ساتھ تو بے شمار مسائل. سب سے پہلے تو بے روزگاری ہے سر. بے روزگاری، ہم لوگ گریجویٹ ہو کر ایسے پھر رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. لے کے گھوم رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ کا CV بھی سامنے موجود ہے. کوئی جاب کی تلاش میں نکلے شاید آج آپ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. فی الحال تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. کیا اسپیشلٹی ہے آپ کی؟ کیا کس شعبے میں جاب چاہتے ہیں؟ سر میں کلریکل ورکنگ میں جاب چاہتا ہوں، لیکن افسوس کہ پاکستان میں جو ہے، اسپیشلی کوئٹہ میں جو ہے، کوئی ایسی اپرچونٹی ہمیں حاصل نہیں ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور بلوچستان کے نوجوان جو اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بلوچستان ہو یا جو بھی صوبہ ہو، اس میں جو ہے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو تعلیم یافتہ ہو وہ نوکری اپنے آپ کے لیے ڈھونڈے گا، لیکن نوکری جو آپ ملے گا وہ بغیر اس کا آپ پیسے دیں گے یا رشوت دیں گے، اس کو اس طرح ملے گا. میں اسی صوبے میں کھڑا ہوا ہوں جس کے وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو، اور کرپشن کی جو صورتحال ہے وہ آپ نے بتا دی ہے. اور جو لاشیں اور یہ سارا سلسلہ جو ہے بلوچستان میں اب کوئی نئی بات نہیں رہی ہے. آپ لوگ کیا مطالبہ کرنا چاہو گے وزیر اعظم پاکستان سے، صدر پاکستان سے؟ ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے، پیپلز پارٹی کے اور ورکر سے ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اقتدار سے ہٹ جاؤ، خدا کے لیے ہٹ جاؤ، صوبے کو چھوڑو. ابھی تو دوسرے لوگوں کے پاس اقتدار رہا ہے، یہ لوگ اقتدار سے ہٹ گئے، نئے لوگ آ گئے، تو چہرے بدلنے سے کیا فرق پڑے گا؟ چہرے بدلنے سے شاید ہماری تقدیر بدل جائے، چہرے بدلنے سے شاید ہماری مستقبل بن جائے. نظام بدلنے کی بات کرو نا، کہ نظام بدلے، نظام عوام بدلے گی. اب ایک ایسا صوبہ کہ جس کے سارے MPs ہی منسٹر بنے ہوئے ہوں، جہاں پہ ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہو، ہر محکمے کے اندر ہو رہی ہو، عوام جو انہی لوگوں کو دوبارہ لے آئیں گے، عوام کیا کریں گے؟ یہ سب سے بڑی غلطی جو ہے یہ ان عوام کی ہے جو دیکھتے نہیں ہے جن کو بھی ووٹ دیتے ہیں، ملا کے نام پہ، پشتون کے نام پہ، بلوچ کے نام پہ، ہزارہ کے نام پہ. جس کو ووٹ دے دیا اس کو دے دیا، لیکن بعد میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت ہمیں آرچر روڈ پہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹریفک کے بھی بڑے مسائل ہیں. پارکنگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے، ہر دکان کے سامنے اس کی گاڑی لگی ہوئی ہے، ایک رو صرف جو گاڑی کی چل رہی ہے. تو یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. یہ کیا مسئلہ ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ جب اوپر والے نیچے والوں کا دورہ نہیں کرتے ہیں، پولیس والے اپنے واقف کار کو چھوڑ دیتے، کسی سے 50 روپیہ، کسی سے 100 روپے اس لیے چھوڑتے، جس کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. حکومت نے تو بہت کچھ کرنے کی کوشش کی. آغاز حقوق بلوچستان، NFC، 18ویں ترمیم، صوبائی خود مختاری، بلوچستان کے لیے فوج میں بھرتیاں نوجوانوں کی، تو کافی کوشش کی گئی ہے. میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں، یعنی ٹوٹل پیکج نہیں ہے. پھر ہم لوگوں نے تحقیقات کی، 5000 شو کر رہے، ٹوٹل 170 لوگ بھرتی ہوئے. یعنی اتنے انہوں نے کہا ہر ہائی اسکول میں ہم لوگوں نے ایک ٹیچر بھرتی کی. اس وقت 170 ہائی اسکول ہے، پھر یہ 5000 کدھر بھرتی ہوئی؟ یہ پیکج جو اس لوگوں نے اعلان کیا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے. اس نے ہر ضلع میں 50 لیڈیز کے جو ہے اہلکار بھرتی کیے ہیں. ہم لوگوں کا امرنائی کا رہنے والا ہے، ادھر 50 بندے بھرتی ہوا ہے، 1 سال ہوا ہے. کمیٹی نے بھی اس کو فارورڈ کیا ہے، ابھی ادھر پڑا ہوا ہے. ابھی جو ہے پیسے 2 لاکھ روپے مانگتے ہیں. 2 لاکھ یہ جو ہے اس طرح سے یہ نہیں ہوتا ہے. پورے پاکستان میں ہی چل رہا ہے بھائی، اس طرح سے ہی جو ہے وہ بیچی جا رہی ہیں تمام جو ہے جابز جو ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، سب پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے، احساس محرومی جو ہے وہ موجود ہے بلوچستان کے لوگوں میں. آپ کیا کے پاس 2 لاکھ روپے کدھر سے آتا ہے؟ جب وہ 2 لاکھ روپے دیتا ہے تو اس نے کسی سے لیا ہے. یہ سارا
یہ سب جگہ کرپشن چل رہی ہے, ہمارا جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک سارا نظام خراب ہو چکا ہے, ہر محکمے کا بہت افسوسناک بات ہے, اور یہ بلوچستان کے علاوہ اور صوبوں میں پایا جاتا ہے. سردانوں کو جو ہے وہ دریا میں پھینکو یا ہم لوگوں کو پھینکو. اس وقت میں ہوں نواب رئیسانی روڈ پر جناح کالونی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے گھر سے قریب یہ علاقہ ہے. اس علاقے میں بہت سارے مسائل ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ ان کی آواز جو آگے پہنچائی جائے. سر کیا سمجھتے ہیں اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس علاقے کا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے, اور تقریباً کوئی 35% پانی کا مسئلہ ہے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ لوڈ شیڈنگ جو ہے سب پورے پاکستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, مسائل کیا ہیں؟ تقریباً 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور ہر 15 منٹ کے بعد جو ہے نا 10 منٹ کی بجلی کو ٹرپ کیا جاتا ہے. آپ نے اس پر کوئی آواز اٹھائی, کسی نے آپ کو, کیونکہ وزیر اعلیٰ قریب ہیں, انہوں نے کبھی کہا کہ نہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جی گزارش ایسی ہے کہ یہ صوبائی معاملہ تو ہے نہیں, یہ وفاق کا معاملہ ہے. وفاقی وزیر نے 1 ہفتے پہلے کہا کہ جی شارٹ فال ختم ہو گئے. جب گجرانوالہ میں ہنگامے ہوئے, وہاں پہ لوگ مرے, وہاں کی مشینری کو جلایا گیا, انہوں نے کہا کہ جی شال ختم, اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ہم تو آپ کے تک پہنچ گئے ہیں. اب آپ یہ بتا دیجیے آپ کون سے مسائل ہیں جس کا حل چاہتے ہیں؟ سر ہمارا جو اس یہاں کا جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ اسکریپ والی جو بڑے بڑے گودام ہیں, ان کی وجہ سے, کیونکہ یہ تو یہ ٹیرے وغیرہ چلاتے ہیں, بڑا دعا استھما والے لوگ جو ہے نا جن کو بھی دمے کا بیماری وہ تو مر جاتے ہیں. باقی جو ہے یا آر ڈی او وغیرہ بھی یہ گودام میں اسٹور کیئر کرتے ہیں, اس کی وجہ سے تعفن پھیلتا ہے بہت زیادہ. اسکریپ کے جو گوداموں کا ذکر کیا ہے ہمارے بھائی نے, اس میں ایسا ہے کہ یہاں پہ جو اسکریپ آ جاتا ہے افغانستان سے, ایران سے, دوسرے علاقوں سے, یہاں کسی ٹائم بھی کوئی بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے. ان میں مختلف قسم کا ایمونیشن بھی ہوتا ہے, اور اس پہ جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے کئی دفعہ عرض کی ہے, اور امید ہے کہ اس پہ کوئی سن لے گا, اور سن لینی چاہیے کہ یہاں سے اسکریپ کے گوداموں کو یہاں سے دور, آبادی سے کم از کم دور کرنا چاہیے, تاکہ یہ کبھی کسی ٹائم بھی کوئی مسئلہ بنا سکے. آپ لوگوں کو کچھ امید ہے کہ اس جمہوری دور میں اس حکومت سے آپ کے مسائل جو حل ہو جائیں گے کافی حد تک, کم سے کم لوڈ شیڈنگ سے؟ انشاءاللہ امید ہے, اگر اخلاص ہو. کوئی بھی بات میں سمجھتا ہوں جناب علی, میں یہ سمجھتا ہوں اگر عوام یا حکومت حکمران اگر اخلاص سے یہ لوگ مسئلے کو مسائل کو حل کرنا چاہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ حل نہ ہو. اس وقت میں ہوں کوئٹہ کے علاقے ناصر آباد میں. اس علاقے میں ہزارہ قوم کے لوگ جو ہیں بڑی اکثریت میں رہتے ہیں. اندازاً کتنی آبادی ہو, کتنے لوگوں کو تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے؟ 15-10 ہزار سے اوپر جو ہے نا آبادی, ان کو بہت کم پانی مل رہا ہے. بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا کہ پانی نہیں مل رہا؟ یہ تقریباً جو ہے نا 6-7 مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے. ہم لوگ جو ہے نا صرف ٹینکیوں سے پانی خرید رہے ہیں, پھر 1200 روپے پھر پر ٹینکی جو ہے نا ہم لوگ خرید کے گزارا کر رہے ہیں. پانی کا مسئلہ کیا واقعی میں اس حد تک پہنچ چکا ہے یہاں پر؟ پانی کا مسئلہ بالکل یہاں انتہا کو تقریباً پہنچ چکی ہے, کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں, آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہاں پہ 10 سے 12 ٹیوب ویل اس ایریا میں لگے ہوئے ہیں. 12 ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں, جس میں ابھی ہم لوگوں کو جو ایریا علاقے کے مکین ہیں ان کو تقریباً کم سے کم پانی دیا جاتا ہے 15 منٹ کا, وہی 24 گھنٹے میں 15 منٹ کا پانی آتا ہے. اور باقی سارا پانی وہ جو ٹیوب ویل چلتا ہے سارا دن ٹیوب ویل چلتا رہتا ہے. یہ سارا پانی جو جاتا ہے سارا بازاروں کو جاتا ہے, سارا دوسرے ایریوں کو سپلائی کرتا ہے, مگر جس ایریا سے پانی نکلتا ہے اس ایریا میں ہم لوگوں کو پانی ہی نہیں مل رہا ہے. اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی آواز آپ نے سنی, خاص طور پہ پانی کے حوالے سے. پانی کے علاوہ اور کیا مسائل ہیں؟ پانی کے بعد گیس کا مسئلہ ہے. ابھی آپ گیس دیکھ لیں, گیس پریشر, ابھی سردی آنے سے پہلے گیس پریشر بالکل ختم ہو گیا ہے. کچھ اور مسائل آپ ہمیں بتائیں گے؟ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ان علاقوں تک جو ہے وہ کیمرہ بہت کم پہنچتا ہے, بہت کم جو چینلز یہاں پہ پہنچ پاتے ہیں. اگر ہم یہاں پر آئے ہیں, ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کے مسائل جو ہیں اس کی نشاندہی ہو اور وہ حل بھی ہوں. کہ ہمارے علاقے میں پانی کے گونڈ گونڈ کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, اور پانی کے ساتھ ساتھ بجلی کے بھی پلک چلک بہت پریشان کر رہا ہے. پانی آنے کے ٹائم پہ بجلی بند ہو جاتی ہے, اس سے بھی اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اس علاقے میں پانی کا مسئلہ موجود ہے, اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بچے جو ہیں اپنے گھروں پہ پانی لے جانے کے لیے کس طرح سے جمع کر رہے ہیں. بیٹا پانی آپ روزانہ بھرنے آتے ہو؟ ہاں. اچھا, یہ کیسا حکومت ہے؟ اچھا, آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے؟ کتنے دنوں سے نہیں ہے؟ تقریباً 1 ماہ سے. اچھا, بتاؤ آپ پانی یہ جو بھر کے لے کے جا رہے ہو, اس پانی کا کیا کرو گے؟ ہم یہ اس کو ابال کر پئیں گے. ہاں. آپ کی جو ٹیپ واٹر ہے یعنی نلوں میں پانی نہیں آتا بالکل بھی؟
नहीं आता। बहुत मुश्किल हो जाती होगी आपका कि पानी आप नहाएं किस तरह जो है घर में रहें, तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि ये हमारे लिए पानी छोड़े, हमारे घरों में पानी नहीं कि हम पिए नहाए। ये जो पानी है ये तो बहुत कम है, तो फिर तो जो किस तरह से आपका गुजर बसर होता है पानी नहीं होता तो? ये थोड़े थोड़े पीते हैं, थोड़े इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा पानी पीते हो, थोड़ा इस्तेमाल करते हो। तो आपने देखा जी बच्चे मासूम होते हैं और किस तरह से इन्होंने जो है फरियाद की है, पानी का मसला यकीनी तौर पे इस इलाके में हल होना चाहिए। आपके पास खास तौर पे हम आए जानने के लिए कि आप क्या समझते हैं कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या है इस इलाके के? इस इलाके का सबसे बड़ा मसला गैस प्रेशर है आजकल जो हो रहा है, पिछले साल भी तो, और बिजली के मसाइल है यहाँ पे, और सड़कें इतनी टूटी फूटी है, और जो है हर साल में लास्ट टाइम पे इनकी मरम्मत होती है और कभी होती नहीं है। हमें इतने मसाइल हैं। आज के प्रोग्राम में आपने देखा बलोचिस्तान के अवाम की आवाज थी, तालीम और सेहत की बेहतरीन सहूलतें यहाँ मिलनी चाहिए, और उसके साथ साथ बेरोजगारी यहाँ का सबसे बड़ा मसला एक और है, उसका भी खात्मा होना चाहिए। एहसास महरूमी बहुत हद तक बढ़ चुका है बलोचिस्तान में। अगर हुकूमत चाहे तो फिर इस एहसास महरूमी को खत्म किया जा सकता है और इसके लिए अमली इक़दामात उठाने होंगे। आप भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है awaz@aaj.tv। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।